کہ نام کی محفل ہو گئی، اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کچھ ان کے بارے میں ہم سنیں، وہ سنانے کے لیے سوان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، دین خدمت اعلیٰ حضرت، کرامات اعلیٰ حضرت سنانے کے لیے ہمارے بیچ حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید عبدالعلیم صاحب قبلہ خطیب و امام روشن جامع مسجد تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اعلیٰ حضرت کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لائق صدر احترام علی جناب ساجد رضا صاحب، حافظ و قاری قیصر اقبال صاحب قبلہ و دیگر حاضرین و سامعین و جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مدحت و ثنا تو ہے، لائق مدحت و ثنا تو ہے، مالک دو جہاں تو ہے، جس سے سجدہ لیا گیا میں ہوں، جس کو سجدہ کیا گیا تو ہے، جس سے سجدہ لیا گیا میں ہوں، جس کو سجدہ کیا گیا تو ہے۔ صبح طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، صبح طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف ہوتے یہ بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف ہوتے یہ بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے بھی قد نہیں ناپے جاتے، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے بھی قد نہیں ناپے جاتے۔ بھول جاتے تھے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے سرکار کو جو آتے جاتے۔ چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، یعنی دل کی آنکھ سے چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، اس لیے کہ ظاہری طور پر دیکھنے والا تو ابو لہب بھی تھا،
ظاہری طور پر دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا، ظاہری طور پر دیکھنے والا تو عتبہ شیبہ بھی تھا، ظاہری طور پر دیکھنے والے کفار مکہ بھی تھے، مشرکین عرب بھی تھے، لیکن انہوں نے سرکار کا صرف ظاہر دیکھا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ دل بینا کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، اس لیے کہ آج جو بھی جاتا ہے انہیں صرف گنبد نظر آتا ہے، آپ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے۔ جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، صلی اللہ علیہ وسلم، جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں۔ جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے سرکار کے ہیں مجھ پہ اتنے کرم کہ اب کسی اور کرم کی ضرورت نہیں۔ میرے سرکار کے ہیں مجھ پہ اتنے کرم کہ اب کسی اور کرم کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہر بات انہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے ہر بات انہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے لطف و کرم کی کیا کہنے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتے ہیں۔ ان کے لطف و کرم کی کیا لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتے ہیں۔ اہل نظر کا ذوق نظارہ کچھ اور ہی ہے، دل والوں کا اہل نظر کا ذوق نظارہ کچھ اور ہی ہے۔ مکہ کچھ اور ہے تو مدینہ کچھ اور ہی ہے۔ اہل نظر کا ذوق نظارہ کچھ اور ہی ہے، مکہ کچھ اور ہے تو مدینہ کچھ اور ہی ہے۔ اور کعبہ تیرے جلال کا منکر نہیں میں، کعبہ تیرے جلال کا منکر نہیں میں، مگر جمال گنبد خضرا کچھ اور ہی ہے، مگر جمال گنبد خضرا کچھ اور ہی ہے۔ آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ آئیے معیار مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضران مجلس، خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں نے تلاوت کی ہے، چونکہ آج سارے عالم میں عرص اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ الشیخ الحاج امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا 99واں عرس مبارک منعقد کیا جا رہا ہے، اور عاشقان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے اپنے اعتبار سے محافل مجالس کا انعقاد کیے ہیں، کتابوں کی اشاعت بھی عمل میں آئی ہے، لٹریچر بھی عام کیا جا رہا ہے، اور اس گدائے اولیاء کو بھی آپ کی عظیم خدمات پر کچھ کہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سماعت کریں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو عظیم خدمات ہے اس پر آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ واقعتاً کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو عام کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور سوائے اللہ کے وہ کسی اور سے خشیت نہیں رکھتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ علامہ اقبال اسی کو یہ کہتے ہیں شاعر میں، شعر کے اندر کہ آئین جواں مردہ حق گوئی بے باقی، آئین جواں مردہ حق گوئی بے باقی، اللہ کے شعروں کو نہیں آتی روبائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہم امتیوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج رکھا اور اعلان کر دیا بخاتم النبیین کہ میرا نبی خاتم ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ ہر نبی ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت، ایک بستی، ایک شہر کے لیے آیا ہے، لیکن میرا نبی آیا ہے تو سمجھنا ہے، تو یوں سمجھو کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ تو جس کا رب ہے میرا اللہ، جس کا رب ہے میرا خدا، وہ سارے جہاں والوں کے لیے میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی شریعت صبح قیامت تک کے ہے۔ زمانہ کتنے بھی کروٹیں بدلتا رہے گا، لیکن ہر دور میں، ہر زمانے میں شریعت چلے گی، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جب ایک نبی کے بعد جب زمانہ بدلتا ہے، احوال بدلتے ہیں، حالات جب تو پلٹی کھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے بعد اب صبح قیامت تک کے کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں، کوئی پیغمبر تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ اب صبح قیامت تک شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب ایک بندہ پوری آرزو پوری تمنا لے کر جب پہنچتا ہے سین کعبہ کے اندر، اپنی سر کی آنکھوں سے جب وہ خانہ خدا کو دیکھتا ہے، جب وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہاں پر تھوڑا ہٹنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی جگہ پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جسے ساری دنیا مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ یہ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، حجر اسود بھی پتھر کا ہے، مقام ابراہیم نے جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ ذات بھی پتھر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہوئے، فتح مکہ کے روز آقا علیہ السلام نے سارے پتھروں کو توڑ کر پھینک دیا، سارے بتوں کو توڑ کر پھینک دیا۔ پتھر یہ بھی تھا لیکن اسے توڑا نہیں گیا، اسے ہٹایا نہیں گیا، اسے نکال کر پھینکا نہیں گیا۔ عزیزان گرامی، وہ سوچنے والا یہ سوچنے میں رہ گیا کہ آخر اس پتھر کو کیوں نہیں توڑا گیا، یہ بھی تو ایک پتھر ہے۔ عزیزان گرامی، تو کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کو مصلی بنایا جائے۔ عزیزان گرامی، انسان سوچتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، اس پتھر کو یہ مقام کیوں مل گیا؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے سر پر اٹھایا ہوگا، اس وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے سر پر نہیں اٹھایا۔ پھر وہ سوچتا ہوگا کہ شاید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اس پتھر کو اٹھایا ہوگا۔ جواب ملتا ہے نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا۔ وہ سوچتا ہوگا کہ ممکن ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے پشت پر اٹھایا ہوگا۔ جواب ملتا ہے نہیں، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پشت پر بھی نہیں اٹھایا، اپنے سر پر بھی نہیں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں اٹھایا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جسے نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس پتھر کا نسبت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں جواب مل گیا، ہمیں عقیدہ مل گیا کہ جس پتھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی، اس پتھر کا یہ مقام ہو گیا، تو پھر اس کے عظمت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں جسے مصطفیٰ کے علم سے نسبت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو پتھر کا یہ مقام ہو گیا. تو اب سوچے امام الانبیاء کے علم سے جس کو نسبت ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے امام الانبیاء کی محبت سے نسبت ہو گئی اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کو امام الانبیاء کے عشق سے نسبت ہو گئی اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء حق مراد انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. کہ علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام مال کے وارث نہیں بناتے, درہم کے وارث نہیں بناتے, درہم کے وارث نہیں بناتے, وہ وارث بناتے اپنے علم کا, وہ وارث بناتے اپنے شریعت کا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے ایسے علماء کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. چونکہ یہ جو دین آیا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح قیامت تک کے رہنے والا دین ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کفار یہ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھایا جائے, لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا. اس لیے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھے کہ جب فتنے نے سر اٹھایا, جب ظلموں نے سر اٹھایا, جب بدعقیدی نے سر اٹھایا, جب بد مذہبیت نے سر اٹھایا, اللہ رب العزت نے ایسے حق والے کو پیدا فرمایا کہ جس نے باطل کا تلا کما کر دیا, جس نے باطل کا سر کاٹ کر رکھ دیا, اور دین اسلام کو جو ہمیشہ سے بلند تھا ہمیشہ بلند کرنے والا بنا کر رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام کے دشمنوں نے اس بات پر غور کیا کہ فتح مکہ کے موقع سے پہلے جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا, حضور آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے. مکہ والوں نے ایک سفیر کو وہاں پر بھیجا, عروہ بن مسعود جن کا نام تھا, وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے, وہاں پر رکے رہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ تمام حال احوال ملاحظہ کیا. حضور آقا علیہ السلام سے گفتگو فرمائی, اور اس کے بعد پھر واپس مکہ چلا گیا. عروہ بن مسعود مکہ کے سارے رؤساء سے کہتا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا جو ارادہ کیے اسے ترک کر دو. تو انہوں نے کہا کیا محمد عربی اپنے ساتھ لشکر جرار لے کر آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں, لشکر جرار لے کر نہیں آئے. انہوں نے کہا کیا ان کے پاس ہتھیار اوزار زیادہ ہیں؟ کہا کہ نہیں, ان کے پاس ہتھیار اوزار بھی زیادہ نہیں ہے. کہا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ کہا کہ نہیں, ان کے پاس تعداد بھی زیادہ نہیں ہے. اب یہ حیرت میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے نہ ان کے پاس لشکر جرار ہے, نہ ان کے پاس تلوار و اوزار ہے, نہ ان کے پاس لشکر کی تعداد ہے. آخر کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چھوڑ دے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, عروہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, ان کا ادب ہوتا ہوا دیکھا, ان کا احترام ہوتا ہوا دیکھا, ان کی تعظیم ہوتا دیکھا, بڑے بڑے وزراء کو دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, بڑے بڑے سلطانوں کو دیکھا, بڑے بڑے وزیروں کو میں نے دیکھا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے صحابہ کرام ان کے نبی کا احترام کرتے ہیں, ان کی نبی کی عزت کرتے ہیں, ایسا میں نے روئے زمین پر کسی اور کا ادب ہوتے ہوئے نہ دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں ان کے وضو کا پانی کا قطرہ بھی یہ صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے. ارے بھائی, اس پر اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنے نبی کے اتنے عاشق ہیں, اپنے نبی پر اتنے جان فدا کرنے والے ہیں کہ ان کے چہرے سے گرا ہوا وضو کا پانی وہ زمین پر آنے نہیں دیتے, وہ بڑھ کر ہاتھ میں لیتے, اور جس کو مل گیا وہ اپنے چہرے پر لگاتا, جس کو نہ ملا وہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ ٹچ کر کے اپنے جسم پر بن لیتا. میں یہ سوچنے لگا کہ وہ ایک جگہ پر جب وضو کا پانی کا قطرہ گرنے نہیں دیتے, وہ میدان جنگ میں کیا خون کا قطرہ گرنے دیں گے؟ عزیزان گرامی, ہاں انہیں شکست دینا ہے, انہیں اگر شکست دینا ہے تو ایک راستہ ہے کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو ختم کرو, ان کے دل سے محبت مصطفیٰ کو ختم کرو. اسی لیے شاعر کا خوب کہتا ہے علامہ اقبال کہ یہودیوں نے جب اس تاریخ کا مطالعہ کیا اور کہا کہ عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے
کہ یہی دولت صحابہ کرام کے سروں میں معجزہ تھی، تو جس میدان میں وہ پہنچ جاتے کامیابی بڑھ کر ان کے قدم چوم لیا کرتے۔ ہاں انہیں اگر شکست دینا ہے ان کے دلوں سے، ان کے ذہنوں سے، ان کے خیالات سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو، محبت مصطفیٰ کو نکال دو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ چونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ فقیری کے اندر بھی کامیابی حاصل کی ہے، دنیا کی سلطنتوں کو ٹھوکر مار دیا، دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا، فقیری میں نام کما کر بتایا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو یمن و حجاز سے نکال دو۔ اور اسی سازش کے تحت عبد الوہاب ابن نجدی، جس نے ایسے کتابوں کی تصنیف کی جس میں توحید کی آڑ میں رسول پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی، عزیزان گرامی جہاں پر عاشق رسول ملتا وہ اس کی گردن کو مار دیا کرتے۔ ایسے بیسوں واقعات نبی کی سرزمین سے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی فکر کو لے کر جب ہندوستان کے اندر تخلیۃ النامی کتاب جب نکلی اور جب توحید کی آڑ میں رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، اللہ کی بے عیب ذات میں جب نقص نکالا جانے لگا، رسول پاک علیہ السلام کا صلاۃ و سلام پڑھنے پر اعتراض کیا جانے لگا، اولیاء کرام کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جانے لگا، حضور آقا علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ پاگل اور بچوں کی طرح علم کہا جانے لگا، رسول پاک علیہ السلام کا خیال نماز میں آنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گدھے اور بیل سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی نماز اور توحید کی آڑ میں، نماز اور وحدانیت کی آڑ میں رسول پاک علیہ السلام کے ذات پر جب حملہ کیا گیا، عزیزان گرامی وہ ماحول ایسا بھی ماحول تھا، ایک طرف یہ کلمہ گو تھے جو اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ دے، پھر اپنے قلموں سے رسول پاک علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں بھی کرتے۔ ایک طرف ایسے بھی تھے، ایک طرف ماحول ایسا بھی تھا، انگریزوں کا بھی تسلط ہندوستان کے اوپر تھا، غلامی ہر طرف نظر آ رہی تھی، ایک نہیں ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ تھے، مسلمان حیران پریشان تھے، آخر کسی اپنا جانے، آخر کسی اپنا سمجھے۔ عزیزان گرامی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام صفات کا جامع بنا کر بریلی کی سرزمین پر حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ رب العزت نے سرزمین بریلی پر 10 شوال المکرم کو اپنا اس محبوب بندے کو پیدا فرمایا، دنیا سب جانتی ہے کہ پھر یہی نومولود جو پیدا ہوئے تھے کہ کس طرح کروڑوں دلوں کو انہوں نے عشق مصطفیٰ سے موجودن کر دیا، جتنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے جس ماحول میں آپ کھولی، آپ کا گھرانہ تو علمی گھرانہ تھا، آپ کے آبا و اجداد سب علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے جو بدعقیدگی اور بد مذہبیت جو پھیل چکی تھی اور اپنوں کی آڑ میں جو گستاخیاں کرنے والے تھے، توحید کی آڑ میں جو گستاخیاں کرنے والے تھے، ان کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ صرف 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ناظر قرآن کو مکمل کر لیا، جبکہ 4 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ کھیل کی طرف مائل ہوتا ہے، کھانے پینے کی طرف مائل ہوتا ہے، لہو لعب کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے انہیں خصوصی نوازشات عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 6 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوئی، ایک عظیم مجموعہ، عزیزان گرامی الہیبت عند المنصہ کہتے ہیں کہ ہیبت اسٹیج پر ہوتی ہے، کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام وقت میں بہت زیادہ بڑبڑاتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن انہی صاحب کو اگر 10 لوگوں کے درمیان اگر کھڑا کر دیا جائے اور صرف 2 منٹ بولنے کے لیے کہا جائے تو زبان لگ کھڑاتی ہے۔ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب 6 سال کی جب ہوئی، کثیر مجموعہ تھا آپ کے پاس، بہت سارے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے والد محترم نے آپ کو تقریر کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب اندازہ لگائے 6 سال کی معصوم عمر کے اندر 2 گھنٹے تک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے ہی یہ عالم تھا، 2 گھنٹے آپ نے خطاب کیا، صرف 6 سال کی عمر مبارک میں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے ان سے کیسا کام لینا تھا۔ عمر جب آپ کی آگے بڑھی اور عالم یہ تھا، مدرسے کا شوق یہ تھا، ایک وہ چیز وہ ہوتی ہے جب انسان محنت کر کے کماتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے جسے خدا عطا کرتا ہے، جو خدا دار صلاحیت ہوتی ہے اس کی بات محنتوں کے اندر نہیں آتی، وہ عطائیں ہوتی ہے، وہ نوازشات ہوتی ہے، وہ خاص کرم ہوتا ہے، وہ خاص نظر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کہ جب مدرسے کو جب چھٹی ہوتی جمعہ کا دن، تو جمعہ کے دن بھی آپ مدرسہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ والدہ محترمہ کہتے ہیں کہ بیٹا آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تدریس نہیں ہوتی، جمعہ کے دن درس نہیں ہوتا۔ کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دن کے یعنی ہفتے کے 7 دن بھی یعنی پڑھائی ہونا چاہیے، ہفتے کے 7 دن بھی تعلیم ہونا چاہیے، بالکل تیار ہو جاتے ہیں جانے کے لیے۔ اور پھر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی کتاب آپ مکمل نہیں پڑھتے، آدھی کتاب آپ استاد کے پاس پڑھتے تو اس کی آگے کی آدھی کتاب خود آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ صلاحیت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ والد محترم سمجھاتے بیٹا جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرنا ہوتی ہے، اس لیے درس و تدریس کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے موقوف کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ 8 سال کی عمر میں پہنچے، اب ہمیں ہندوستانی، اب ہمیں اپنی ہی زبان سمجھنے کے لیے وقت لگ جاتا ہے۔ ہندوستانی زبان چونکہ لشکری زبان ہے، اس میں کوئی بھی بالکل پیور اردو بات نہیں کرتا، اس میں کچھ مراٹھی جملے آتے ہیں، کچھ انگلش کے جملے آ جاتے ہیں، کچھ تیلگو میں ہے تو کچھ جو تو ملیالم میں، کچھ اور زبان میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہم عجمی ہیں، ہم عجمی زبان کے، ہم اپنی پوری بھاشا صحیح طور پر نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیے کہ جب آپ 8 سال کی عمر میں جب پہنچے تو ایک کتاب ہوتی ہے عربی جسے ہدایت النحو کہتے ہیں، وہ ہدایت النحو عربی گرامر کی کتاب ہے۔ گرامر مطلب جس کے ذریعے تم عربی کو سمجھ سکتے ہیں، وہ بہت اہم کتاب ہوتی ہے۔ تو 8 سال کی عمر مبارک میں جب آپ عجمی ہیں، عجمی ہونے کے باوجود 8 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھا، اور جب آپ کی عمر جب 13 برس کی جب ہوئی، 13 برس کی عمر یعنی ابھی آپ سن بلوغیت تک بھی نہیں پہنچے، ابھی آپ بلوغیت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، تو 13 سال کی عمر میں آپ نے جتنے بھی علوم ظاہریے وہ سارے کے سارے حاصل فرما لیے۔ سارے علوم ظاہری، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے کلام ہو، چاہے معانی ہو، چاہے بلاغت ہو، سارے علم آپ نے صرف 13 سال کی عمر میں حاصل کر لیے، اور 14 سال کی عمر میں آپ دارالفتاء میں مسند افتاء پر بھی بٹھا دیے گئے۔ عزیزان گرامی، چونکہ اللہ رب العزت کو آپ سے کام لینا تھا، عمر بڑھتے گئی، وقت بڑھتا گیا، اور آپ کا عشق، آپ کی محبت، اور اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا تھا وہ بس کام ہوتا رہا، اور پھر عمر مبارک آگے بڑھتے رہی، آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی نے ایک خوش انداز کے اندر یہ کہہ دیا، یعنی اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ حافظ صاحب نہیں ہے تراویح کے لیے، اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ ہے نا امام احمد رضا ہے، وہ تو نہ دیں گے، حالانکہ اس وقت اب حافظ نہیں ہوئے تھے۔ اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ دن بھر میں پورا 1 پارہ مکمل یاد کر لیتے ہیں، دن بھر میں 1 پارہ مکمل یاد کرتے، اور وہی پارہ تراویح کے اندر آپ سنایا کرتے، اور اس طرح 1 مہینے کے اندر آپ مکمل حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی کرامت ہے، چونکہ یہ خدا دار صلاحیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کی نوازشات ہوتی ہے، وہ دینے والا خدا جانتا ہے، لینے والا اس کا بندہ جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت آگے بڑھتا رہا، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا، ایسی کتابیں دیکھی کہ جہاں پر بہت میٹھے انداز کے اندر اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں کی گئی، کبھی قدرت کا سہارا لے کر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں پر یہ کہا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ اولیاء کرام سے وسیلہ لینا یا ان کا وسیلہ لینا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کبھی صلاۃ و سلام پر اعتراض کیا گیا۔ عزیزان گرامی، چونکہ وہ روح جو عطا کی گئی تھی، جو محبت
पर जो इश्क अता किया गया था अब वो बेचैन होने लगा, वो बेचैन होने लगा। आपने कलम उठाया और हर किताब पर वो आपने रद लिखा। जितने भी तसाने उनकी आई है, जितनी भी इबारतें उनकी आई है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस इबारत को सामने रखा और निशानदेही कर दी कि ये वो इबारत है जिसकी वजह से एक मोमिन इस्लाम के बाहर हो जाता है, एक ईमान वाला ईमान से बाहर हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात याद रखें कि आला हजरत ने सिर्फ निशानदेही नहीं फरमाई बल्कि उसका रद्द भी फरमाया। और रद्द ऐसा फरमाया, अगर एक लाइन, चूंकि अगर गिलास भर भी दूध हो, जग भर भी दूध हो, और किसने कहा कि इसके अंदर नापा की गिरी हुई थोड़ी सी, वो कोई कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा भाई जग भर की दूध है, उसमें छोटी सी नापा की गिर गई, पेशाब का खतरा गिर गया, शराब का खतरा गिर गया, आप पिएंगे उसे? हरगिज़ नहीं पिएंगे। तो ईमान से खारिज करने के लिए एक गुस्ताखी भी काफी हो जाती है। तो आपने उसे समझा, उस इबारत को सामने रखा, निशानदेही की, और निशानदेही करने के बाद आपने उसका रद्द भी लिखा और कहा कि ये बात ऐसी है, ऐसी नहीं ऐसी है, ये मसला ऐसा नहीं ऐसा है। और एक एक चीज पर आपने 20 किताबें आपने तस्लीफ फरमा दी। ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ये बड़ी खिदमत रही। यकीनन आपकी उन तसानीफ से, आपकी उन इशाअत कुतुब से, आपकी उन तारीफात से हमें इश्क़ मुस्तफ़ा का सबक मिलता है, हमें दर्स मुस्तफ़ा का सबक मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक एक अकीदे के बाद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई मोटी मोटी किताबें आपने उस पर तस्लीफ फरमा दी, तारीफ फरमा दी। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब रद्द बलीग जब शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है, जिस दरख्त पर फल होंगे पत्थर भी उसी पर ज्यादा पड़ेंगे। आपको बदनाम किया गया, आपको आपके नाम पर, आपके फतवों को, आपकी किताबों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और आला हजरत अलैहि रहमत जब हज के मौके पर जब मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो वहाँ पर भी ये दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन व सुन्नियत वहाँ पर पहुँचने के बाद गलत मैसेज दिया, गलत बात बताई, कहा कि ये मुशरिक है माज़अल्लाह, और ये कहते कि ये बिदअती है माज़अल्लाह। इस तरह से गलत बातें बताए गए और कहे कि ये बहुत शिर्क करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि आप पानी के जहाज से हज को तशरीफ ले गए थे, आबो हवा में तब्दीली आई, आपकी तबीयत नासाज हो गई, तो उसी असना में मक्कतुल मुकर्रमा के एक बड़े बुजुर्ग थे जो आलिम दीन थे, वो आला हज़रत अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हमें इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दलाइल चाहिए। अज़ीज़ान, दुश्मनान इस्लाम ने यह समझा था कि अहमद रज़ा फादिल बरेलवी तन्हा आए हैं, उनके पास कोई कुतुब खाना नहीं है, उनके साथ कोई किताबें नहीं है। चूँकि हज का मुसाफिर है, अल्लाह के घर का मेहमान है, लिहाजा अपना साजो सामान लाए होंगे, कोई किताब साथ नहीं लाए होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, वो ये नहीं जानते कि जो अल्लाह उसके रसूल का मुंतखब होता है, अल्लाह उसका रसूल का प्यारा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सीने को ही मदीना बना देता है। अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, तवज्जो करने की जरूरत होती, सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। लेकिन ये नादान ये समझ बैठे थे अभी किताबें हाथ में नहीं है, अभी लाइब्रेरी इनके साथ नहीं है, अभी अपने घर से दूर है, अभी अपने लाइब्रेरी से दूर है, अपने आबो अजदाद से दूर है, अपने उलमा से दूर है, अपने खानवादे से दूर है, अपने पीर घराने से दूर है, अपने मसलक वालों से दूर है, अपने मशरब वालों से दूर है। लिहाजा यहाँ पर उन्हें फंसा दिया जाएगा। तेज बुखार के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दिया गया आपको, आप इसके ऊपर इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जो तो दलाइल पेश कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आशिक़ रसूल की जब इश्क़ की जब बात आती है, इश्क़ मुस्तफ़ा की जब बात आती है, और जब इश्क़ मुस्तफ़ा उलूम मुस्तफ़ा पर जब एतराज़ होता है, आशिक़ रसूल फिर ये नहीं देखता कि मुझे बुखार है कि मुझे क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया और सिर्फ 8 घंटे के अंदर और दौलतुल मक्किया जो हुज़ैफा अलैहिस्सलाम से इल्म गैब पर ऐसे दलाइल जो सारे कुरान मजीद की आयतों से और सही हदीस मुबारका से, अक़वाले सहाबा से और अक़वाले ताबईन से आपने इस तरह से रकम दराज कर दिया कि उस वक्त का जो बादशाह था, उस वक्त का जो सुल्तान था, आला हज़रत अलैहि रहमान की किताब को आधी रात तक बड़े ज़ौक़ और बड़े शौक़ के साथ सुनता था। सबके दांत खट्टे हो गए, वो नादान ये समझ बैठे थे कि साथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये आशिक़ मुस्तफ़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दिल साफ होता है तो मदीने से सारे रास्ते खुल जाते हैं, ये दूर और वो बहुत कुछ नहीं होता।
یہ نزدیکی دوری کچھ نہیں ہوتا. جب مصطفیٰ کے قریب ہو تو حبشہ سے چل کے بلال حبشی مصطفیٰ کے حبشہ سے. جب دل صاف ہوتا ہے تو حضرت بلال حبشہ سے آئے, حضرت سہیل ملک روم سے آئے, حضرت سلمان ملک فارس سے چل کے آئے, اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ ابو جہل بازو میں رہ کر بھی ابو جہل, ابو لہب بازو میں رہ کر بھی ابو لہب رہا. عزیزان ملت اسلامیہ, الدولۃ المکیہ کتاب کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر دلائل پیش کیے. اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جہاں پر علم غیب اللہ کے لیے بتایا گیا, آپ نے بتایا کہ علم غیب خدا کا کیا ہے اور علم غیب مصطفیٰ کا کیا ہے. خدا کا علم اس کا ذاتی علم ہے, مصطفیٰ کا علم عطائی علم ہے. خدا کا علم وہ ذاتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ عطائی اور اس کی حد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, چونکہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. لفظ ماں کے اندر ساری کائنات آ گئی, دنیا آخرت, قبر سے پہلے قبر کے بعد, حشر سے پہلے حشر کے بعد, یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتا دیا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا شخص کیسا ہوگا, یہ تک بتا دیا. پھر نادان کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. وہ ساری آیتیں جو حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتیں سب سے آپ نے الدولۃ المکیہ نامی کتاب ایسی تصنیف فرمائی. عزیزان گرامی, تو پھر مکہ کے بھی جو بڑے بڑے علماء کرام تھے, مفتیان نظام تھے, وہ خود بڑھ کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور وہاں کے کئی علماء کرام کو آپ نے سند حدیث سے سرفراز کیا. کئی علماء کرام کو آپ نے حدیث مبارک کی جو سند بڑھتی. اور پھر جب مکہ المکرمہ سے نکل کر جب آپ مدینہ منورہ جب پہنچے تو پھر وہ اثناء سفر کی جو باتیں تھیں وہ عاشق ہی جانتا ہے کہ وہ ایک ایک قدم پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو نعت مصطفیٰ جو پڑھی, جو لکھی, بس وہ پڑھتے جائے اور جھومتے جائے, اپنے عشق میں, اپنی محبت میں اضافہ کرتے جائے. اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ایک عالم دین تو ایک عرصے دراز سے مدینہ المنورہ میں رہا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا, جو ہندی کہا جاتا, چونکہ ہندوستان کے رہنے والے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ ایک کوئی ہندی شخص آیا ہے, اب لوگ اسے ذوق در ذوق ملنے جلنے چلے آ رہے ہیں. میں نے چونکہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں, کوئی کسی کو کرتا نہیں ہے. لیکن میں سوچنے لگا کہ آخر یہ ہے کون کہ جن سے ملاقات کے لیے اتنے لوگ بے چین ہیں, اتنے لوگ مضطرب ہیں. عزیزان ملت اسلام میں تو پتہ چلا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 8 گھنٹے کے اندر دولت المکیہ کو لکھ دیا. عزیزان گرامی, ہم اس دور میں جی رہے ہیں. آج ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, گوگل سرچ انجن ہے, کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا ہے سب گوگل مفتی ہے, صرف سرچ کرو آپ کو سامنے مل جاتا ہے. اس زمانے میں تو کوئی گوگل سرچ نہیں تھا, گوگل انجن نہیں تھا. آخر کیا تھا ان کا ڈائریکٹ, ہمارا تعلق سیٹلائٹ سے, لیکن ان کا تعلق مصطفیٰ والے تعلق مدینے والے ان کا تعلق تاجدار مدینہ سے تھا. عزیزان گرامی, اس لیے سارے راز اور رموز کی جتنی باتیں تھیں سب کے سب وہاں پر کھل گئے. عزیزان گرامی, عاشق مصطفیٰ جانتا ہے کہ اس زمین کی کیا بات ہوتی ہے, کیسے کیسے اشعار, کیسے کیسے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھی ہے. عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بدعقیدوں کا اور بد مذہبوں کا رد بلیغ فرمایا, ایسا رد بلیغ فرمایا کہ پھر اس کا کوئی جواب نہ آج تک لائے نہ کبھی لا سکتے ہیں. چونکہ آپ نے جو بھی جواب لکھا وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا. آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شیطان تو بہت عبادت کرتا تھا, شیطان کو کیا چیز کا انکار تھا, وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا, وہ اللہ کی یکتانیت کو مانتا تھا, اس کی عبادت خدا کے لیے, اس کے سجدے خدا کے لیے, اس کی ریاضت خدا کے لیے, اس کی تسبیحات خدا کے لیے, اس کی تحلیل خدا کے لیے, اس کی تحمید خدا کے لیے, اس کی تقدیس خدا کے لیے, اس کی پاکیزگی بیان کرنا خدا کے لیے, سب کچھ تو خدا کے لیے تھا. لیکن اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا کہ یہ نادان ہے. اپنوں میں اور غیر میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا, حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. جو اچھے تھے وہ سامنے آ گئے اور جو مکروہ چہرہ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طرح
دین کا لبادہ اوڑھ کر، نماز و تبلیغ کا لبادہ اوڑھ کر جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہے تھے، ان مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے عشق مصطفیٰ کو دیکھا اور انگریزی کی چال کو سمجھ گئے کہ انگریز یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا جائے اور ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ کسی دور میں کبھی ختم نہیں ہوئے۔ جس دن عاشق مصطفیٰ ختم ہو جائے گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک اینگل سے نہیں، ہر اینگل سے دین و سنت کی خدمت فرمائی۔ آپ نے قلم اٹھایا تحریر میں تو تحریر کا حق ادا کر دیا، جس مضمون پر اور جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ علم مصطفیٰ الدولۃ المکیہ لکھا۔ عزیزان گرامی، ایسے کیا کیا کتابیں، کیا کیا تصانیف، 1000 سے زائد تصانیف آپ نے لکھی ہے۔ 68 سال کی عمر آپ نے پائی۔ 68 سال کی عمر میں اب اندازہ لگاؤ کہ ہم اگر کوئی مکتب والا اگر کتاب چھاپتا ہے 100 روپے قیمت سے رعایت کی قیمت 20 روپے میں دیتا تو ہم لوگ نہیں لیتے اسے، ہم لوگ لے لیتے کیونکہ ہمارا ذوق نہیں ہوتا، ہمارا شوق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان کے درجات کو بلند کر ہمت ہے کہ جو ایسے مہنگائی کے دور میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ دین و سنت کا کام ہو اور کم سے کم قیمت میں انہیں جو دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے پاس کتابیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا اکثر جو حصہ ہے وہ تصنیفات و تالیفات میں لکھی۔ آپ نے تقریر بھی فرمائی، آپ نے وعظ بھی کیا، آپ نے نصیحتیں بھی کی، آپ نے سلسلے میں داخلہ بھی دیا، آپ نے ہر میدان کا حق ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی، لیکن زیادہ تر آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ آپ تصریف و تعریف چھوڑیں، اس لیے کہ بیان انسان کرتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ باتیں ذہن میں ہوتی ہے اور کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ اس کا تحفظ کیسے کیا جائے تو آپ نے قلم کو اٹھایا، اور اس زمانے میں ایسا بھی نہیں کہ کوئی اسٹیشنری ہو 10 روپے میں پین خرید کر لا لیے اور لکھنا شروع کر دیا، نہیں، بڑا مشکل معاملہ تھا۔ نیل گری کا پتا ہوتا تھا، اسے نچوڑ کر اس کی سیاہی نکال کر درختوں کے گاڑیوں کو چھیل کر اسے لکھا جاتا تھا، بڑی مشکل سے انک وغیرہ ملا کرتی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر بھی آپ اب سوچنا، آپ بیوی بچے والے بھی ہیں، آپ کا خاندان بھی ہے، آپ کے پڑوس بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسانی اپنے دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ نے 1000 سے زیادہ کتابوں کو لکھا۔ 1000 سے زیادہ۔ اگر آپ کمپیوٹر پر کام کریں، کوئی چیز غلط ہو گئی 2 سیکنڈ میں وہ چیز مٹ جاتی ہے، پھر آپ لکھ لے سکتے ہیں، لیکن وہ زمانہ کیسا تھا، اگر ایک چیز غلط ہو گئی تو پورا برق بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں 68 سال کی عمر میں 1000 سے زائد کتابیں، پھر اب 1000 سے زائد تو یہ گنتی کے اعتبار سے ہو گئے۔ اب ایک کتاب لکھنا ہے نا تو وہ لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے، ایک مضمون لکھنا ہے تو اسے پوری قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اسے صحیح بخاری دیکھنا ہوتا ہے، اسے صحیح مسلم دیکھنا، ساری کتب احادیث پر نظر رکھنا پڑتی ہے، صحابہ کے اخبار کیا ہے، تابعین کے اخبار کیا ہے، پھر ائمہ کے اخبار کیا ہے، پھر محدثین کے اس میں کیا نظریات ہیں، کیا اختلافات ہیں۔ یہ ساری کتابیں آپ صرف اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، اور ایک کتاب بھی جو صرف 20 سے 25 صفحے والی ہے، آپ وہ 25 صفحے والی کتاب کا مطالعہ کریں، اس 25 صفحے والی کتاب میں آپ کو کم سے کم 30 سے 40 کتابوں کا حوالہ ملے گا، اور جب 40 کتابوں کا حوالہ ملے گا مطلب 40 کتابیں آپ نے پڑھی، اور کئی ہزار صفحات پر آپ نے فتویٰ رضویہ کو جو تو لکھا، اور ایک ایک موضوع پر کیا کیا آپ نے لکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ تو ابھی تصنیف کے بات ہم کر رہے تھے، تصنیف و تعلیم اور کتابوں کی، کام ایسا ہوتا ہے، دانش مندی، ہوش مندی، حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، یعنی وہ چیز اپنا جو دور تک لوگوں کے کام آ جائے، وہ چیز اپنا جس سے آگے والوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ نے چونکہ ان کو دیا تھا، وہ اپنا عشق، اپنی محبت اور اپنے دلائل اپنے سینے میں محفوظ کر کے قبر میں اگر چلے جاتے تو کیا ہوتا، دنیا محروم ہو جاتی، لیکن محروم کرنا نہ تھا، رب کو گوارا تھا کہ اس بات کے احمد ادا کے ذریعے یہ دین و سنت کا کام ہو۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ نے کتابیں تصنیف فرمائے، آپ نے کتابیں تعلیف فرمائی، لیکن آپ اپنے دور میں یہ بیان فرماتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا یہ بات، کہا کہ ایک طرف تو ماحول ایسا ہو گیا کہ مہنگائی ہر طرف، اس دور کی بات ہے، مہنگائی ہر طرف، لوگوں کا ذوق علم کی طرف کم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جسے مال سے نوازا ہے اس کی توجہ تو ہے نہیں اس طرف، ان کی طبیعت ہے نہیں، بہت کچھ کم ایسے ہیں جو اس طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن وہ مائل ہونے والے بھی ایسے ہیں جنہیں نام چاہیے، جنہیں نمود چاہیے، جنہیں شہرت چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ اور عزیزان گرامی،
اتنا سب کچھ تصنیفات تعلیفات کتابیں لکھنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فروغ سنت کے لیے 10 نکاتی پروگرام جو تو طے فرمایا اور کہا کہ یہ 10 نکاتی پروگرام پر اگر تم لوگ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر بد مذہبیت کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی عاشقان اعلیٰ حضرت ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ جو 10 نکاتی پروگرام اعلیٰ حضرت نے دین و سنت کے لیے بنایا اتنا جامع ہے، وہ اتنا جامع ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اگر ایک ایک چیز پر اگر عمل کرتے رہے تو یقیناً انشاءاللہ یہ جو بد مذہبیت اور جو بڑے آف و تاب کے ساتھ پھیل رہی ہے اس کا خاتمہ اگر نہ بھی ہوا تو کم سے کم یہ سکڑ تو جائیں گے، کم سے کم منہ تو چھپاتے پھریں گے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ جلسے جلوس تو ہوتے ہیں، یقیناً اس کا فائدہ عام ذہن کو ہوتا ہے، جو عام انسان ہوتا ہے جنہیں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے والے، تو ایسے لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عوام میں ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، کسی کا مزاج دلائل کا ہوتا ہے، کسی کو دلائل چاہیے ہوتی ہے، کسی کو براہین چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کتابوں کا حوالہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محنت سب سے پہلے مدارس قائم کیے جائے اور مکاتب قائم کیے جائے۔ اب دیکھو، اب آپ یہ کڑی حقیقت ہے، مدارس ہم سے زیادہ کس کے، مکاتب ہم سے زیادہ کس کے؟ اب اس پر اندازہ لگاؤ، آگے کی بات خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف مدارس کھول کے بیٹھ مت جاؤ، بلکہ قابل اساتذہ کا انتظام کیا جائے، اور جو اساتذہ قابل ہیں ان کی قابلیت کے پیش نظر ان کا ماہانہ مشاعرہ طے کیا جائے، تاکہ اللہ نے جو صلاحیت انہیں دی ہے وہ اپنی صلاحیت، جب انہیں اچھا مشاعرہ ملے گا، ان کی اچھی تنخواہ ملے گی، وہ دل جان سے دین و خدمت کی سنت سے تو خدمت کرے گا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں یہ تو اساتذہ کی بات ہوئی، طلبہ کی بات یہ بھی کہ طلبہ میں چونکہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ایک طرح نہیں ہوتی، ہر طالب علم کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر طالب علم کا ذوق الگ ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے میں کیا ہے، آج کے دور میں کچھ نہیں کر سک رہا تو مدرسے میں ڈال دو، کچھ نہیں کر سک رہا تو مدرسے میں ڈال دو، یہ پوزیشن ہے آج۔ اب ایسے بچے اگر ڈالیں گے مدرسے کے اندر تو کہاں سے پھر مفسر اور کہاں سے محدث پیدا ہوں گے؟ عزیزان گرامی، عمراء کے لیے بھی آپ نے پیغام دیا اور فرمایا کہ طلبہ میں اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ غریبی میں نام پیدا کر، آپ نے فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ایسی غریبوں سے کسی کو پیدا فرماتا ہے جو دین و سنت کی خدمات انجام دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں چونکہ ایسا اکثر دیکھا گیا، جو گلی میں کھیلنے والا بچہ ہوتا ہے، مسجد میں سب سے آخر سب میں کھڑے ہونے والا بچہ ہوتا ہے، اللہ اسے علم کی دولت سے ایسا سرفراز فرماتا ہے کہ وہ سب کا امام بن جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ طلبہ میں جو باذوق ہوگے، جو محنت والے ہوگے، اگر وہ غریب بھی ہے تو ان کے لیے کچھ محنت ان کے لیے مختص کی جائے، ان کے لیے کچھ ماہانہ مختص کی جائے، تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ علم دین حاصل کرے۔ ایسے ایک نہیں 10 نکاتی پروگرام آپ نے دیا۔ آپ نے کہا کہ ہر شہر کے اندر لائبریری ہو، کتابیں ہو، چونکہ ہر انسان تو کتابیں نہیں خرید سکتا، کم سے کم وہ وقت نکال کر کتابوں کا مطالعہ تو کرے گا، جب اسے ضرورت ہوگی وہ آئے گا، مطالعہ کرے گا اور اپنے علم کو جو تو مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہر بستی کے اندر، شہر میں ایسے علماء تیار ہو جو ہر اعتبار سے تیار ہے، یعنی جب مناظرے کی بات آئے تو مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، جہاں کتاب تقسیم کرنے کی بات آئے وہ کتابیں وہاں پر بھیج دیا جائے، جہاں پر کسی کو تصریح کی ضرورت ہے وہاں پر بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی یہ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، ان کے پاس لکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ سے وہ رکے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، چونکہ دنیا میں مال کے ذریعے کام ہوتا ہے، پیپر والا چچا کا گھر کا نہیں ہوتا، ایک وقت چھاپے گا 2 وقت چھاپے گا، اس سے زیادہ تو نہیں چھاپے گا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ دیکھتے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، جس میں جو صلاحیت ہے اس میں اسی صلاحیت میں اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور یہی چیز آگے جا کے قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں ایسے 10 نکاتی پروگرام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فروغ سنت کے لیے دیے ہیں کہ جس کا پڑھنا، جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے نکل کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یہ گستاخان رسول اپنے بد مذہبیت کو لوگوں کے ذہن میں کس طرح سے ڈال رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے نعتیہ کلام پیش فرمائے کہ ایسا، چونکہ نعتیہ کلام جو ہوتا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ آج کل لوگ خالی وزن پہ وزن بنا کے بول دیتے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔
کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جامعیت ہو، کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی معنویت ہو، اور جو قرآن اور حدیث مبارکہ پر مکمل نظر رکھتا ہو۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ اس کا مفہوم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے افتاء کے اندر، ایک شاعر یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کہ ہم اس دریا کے تیرنے والے ہیں جس دریا کے کنارے تو ربی انبیاء کھڑے ہوئے، مطلب یہ کہ ہم سمندر کے اندر ہے اور انبیاء تو ابھی کنارے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس شعر کے کہنے والے پر کیا حکم شرعی لازم آئے گا؟ عزیزان ملت اسلام میں چونکہ آپ ظاہر کے بھی عالم تھے تو باطن کے بھی عالم تھے، ظاہر کے معنی بھی سمجھتے تھے، باطن کے معنی بھی سمجھتے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے جو بات کہی اس کا اصل مفہوم یہ ہے، ہم تو سمندر میں غوطہ زن ہیں، انبیاء کنارے پر کھڑے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کے سمندر میں کھڑے ہیں، یہ نجات کے کنارے پر کھڑے اور ہمیں کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ ورنہ عام معنوں میں ہم سمندر میں غوطہ زن کا مطلب یہ لیتے کہ ہم علم و فن میں بہت ماہر ہیں، یہ کنارے پر کھڑے ہوئے، مطلب یہ ابھی اترے بھی نہیں اندر، یہ مراد۔ لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اتنا ماہر اور ماہر کمال رکھنے والا، گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان یہ بات سمجھتے ہیں کہ مقام وحدت اور مقام رسالت، مقام وحدت، مقام رسالت، یہ دو اہم چیز ہے۔ یعنی نہ اتنا بڑھو کہ مقام وحدت کو ٹچ کر جائے، نہ اترو کہ ذرا سی گستاخی بھی ایمان سے خارج کر جائے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، دو دھاری تلوار ہے، بہت حساب سے اور بہت سوچتے بہت سمجھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ بہت سارے شاعروں نے ایسی خالی واہواہی کے لیے شعر شاعری گئے اور ایمان سے خارج ہو گئے، وہ شعراء یتبعهم الغاوون، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ لیکن آپ وہ تھے کہ آپ نے مقام وحدت کو مقام وحدت میں رکھا، مقام رسالت کو مقام رسالت میں رکھا، نہ عیسائیوں کی طرح رسول پاک کو خدا سے ملا دیا، نہ دوسروں کی طرح رسول پاک علیہ السلام کو خدا سے جدا کر دیا۔ یہ بات بتا دیا کہ ذات یقیناً جدا ہے لیکن اطاعت دونوں کی ایک ہے، ذات یقیناً جدا ہے لیکن فرما برداری دونوں کی ایک ہے، ذات یقیناً جدا ہے لیکن ان کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ یہ خوش ہو گئے تو رب خوش ہو گئے، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہیں سے ہو یہیں سے آگے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ میں رضا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، علماء ربانی زندہ باد، علماء ربانی زندہ باد، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیا بیان کروں، ایک ایک شعر پر ایک ایک بات تقریر ہو سکتی ہے۔ آپ نے عشق و محبت میں کس طرح سے ڈوب کر کلام پیش کیا۔ کئی پر فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے آگے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایک نعت کا ایک ایک مصرع آپ لے لیجئے، ہر جگہ پر آپ کو قرآن و حدیث مبارکہ کا نچوڑ ملے گا، نہ ادھر ہٹ کر ملے گا نہ ادھر ہٹ کر ملے گا۔ اپنے عشق رکھتی وارفتگی کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقام خدا مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں، وہی لا مکا کے مکی ہوئے سر عرش تختے ہوئے، وہی لا مکا کے مکی ہوئے سر عرش تختے نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ مٹمٹائے جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب معراج میں مصطفیٰ جا کر ملے تو ایک جگہ ہو گئی، ایک مکان ہو گیا۔ اگر ہم نے خدا کو مکان میں مان لیا تو ہم ایمان سے خارج ہو گئے۔ آپ نے فرق بتایا، نبی لا مکان کے مکی ہوئے، ہے لا مکان وہاں کے مکی ہوئے، سر عرش تختے نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ کتنا پیارا شعر آپ نے فرمایا، خدا کا مقام خدا میں رکھا، نبی کا مقام نبی کے اندر رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ دیکھا، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض کیا گیا تو آپ نے سارے دلائل کی ایک ہی بات آپ نے
करोड़ों बात की बस एक ही बात कर दी, और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हुआ। जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ दो, सारे गैब में सबसे बड़ी जात है गैब, वो तो खुदा की है। अच्छा खुदाई मुस्तफा ने छुपा तो अब बचाई क्या, अब और क्या गैब बचा, और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो वाला। जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दो, गुयूबुल गैबुल गुयूब जो जात है वो खुदा की है, जब वो जात ही नहीं छुपी तो फिर और क्या गैब कराएगा जो हुजूर से छुप जाएगा, और क्या बात होगी जो मुस्तफा को मालूम नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि कुरान नहीं पढ़ा ना, अल्लाह फरमाता है अर्रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखना है। अब हम ये देखें कि अगर उस्ताद बहुत बेहतरीन है, शागिर्द अगर नाकारा है तो उसको इल्म में तरक्की नहीं होती। अगर शागिर्द बहुत अच्छा है, उस्ताद सही सलाहियत वाला नहीं है, तो भी वो इल्म में तरक्की नहीं करता। अच्छा उस्ताद भी बेहतर है, शागिर्द भी बेहतर है, लेकिन जो सिलेबस है, जो निसाब है वो बेहतर नहीं है, तो भी इल्म में तरक्की नहीं होती। अब ये देखिए खुदा की जात बे है, मौलिम कायनात, मौलिम कौन है, मुस्तफा का, वो खुदा है। जिसने सिखाया वो रब की जात है, जिसने सीखा वो मुस्तफा की जात है, और जो किताब है वो कुरान मजीद है। ना खुदा में कोई ऐब है, ना उसके हबीब में कोई ऐब है, और कोई ऐब तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अगर समझ गए तो ये एक शेर के अंदर ही सारा मसला हल हो गया। वो अक़वालुल मक्किया लिखने की भी जरूरत नहीं आती थी, लेकिन क्या करें, जब अकल पे पर्दा पड़ता है तो कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। देखने वालों ने तो मुस्तफा को 63 साल तक देखा, लेकिन समझ में नहीं आया, और जिसने ना देखा वो कौन थे, हज़रत उवैस करनी, जिन्होंने बिन देखे मुस्तफा से शिकन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के एक एक कलाम के एक एक मिसरे को आप ले लीजिए, हर जगह पर आपको कुरान पाक और हदीस मुबारका का ही निचोड़ मिलेगा। बस बहुत सारी नातें, बहुत सारे जो तो अशारे, अभी तक कहने का तो वक्त नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मैं कल से बता रहा हूँ साजिद साहब को कि मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई, और हमारे इलियास साहब भी इस बात की गवाह के नमाज फजर की दूसरी रकात में मैंने सिर्फ 3 या 4 आयतें पढ़ाई, आवाज़ इतनी जाम हो गई थी। सलाम भी आज दूसरे तालिब इल्म ने पढ़ा है, लेकिन अल्लाह करम से आवाज़ ऐसी खुल गई कि बस मामले खत्म हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का जो अजीम पैगाम है, हम एक बात, और मैं हमेशा से भी कहता हूँ कि आज का जो पुरफितन जो माहौल है, इस पुरफितन माहौल में जहाँ पर हम देते हैं बदअकीदों को, उस उनके आपस में भी इख्तलाफ है, नहीं बोल के ऐसा नहीं, आपस में उनके भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन जब मामला, जब मामूलात अहले सुन्नत का आता है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। यानी जब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आएगा तो सारी जमातें एक हो जाएंगी, सारी जमातें एक हो जाएंगी, और एक होकर वो मिलाद मुस्तफ़ा के खिलाफ भीड़ और अपना शुरू करेंगे। अब खुदा का करना भी ऐसा होगा कि सऊदी अरब बोलने वाले अब सऊदी अरब में भी उसकी इजाज़त मिल गई। अब कहाँ पर मुँह छुपाओगे प्यारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो एक नहीं, हर जगह पर ऐसा है, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ मामूलात अहले सुन्नत की जब बात आती है, ये सारे बद मज़ाहिब जितने भी है वो सारे इख्तिलाफ़ात को पसे पुष्ट डालकर एक हो जाते हैं। बस मेरा भी आपसे यही कहना है कि औरंगाबाद में, कम से कम औरंगाबाद में जहाँ कहीं भी अल्लाह उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो जाए, हम चाहे किसी भी तहरीक से, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारी तहरीक, हमारी तंजीम सबका मकसद क्या है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, अज़मत मुस्तफ़ा है, अज़मत औलिया है, अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात है, जो तमाम बुजुर्गान दीन का मसलक है, तमाम बुजुर्गान दीन का मशरब है, तमाम सलासिल का मशरब है, तमाम जो तो औलिया किराम का मशरब है, तमाम सालिहीन ताबईन तबी ताबईन का मशरब है, तमाम सहाबा खुलफाए राशिदीन अशरा मुबश्शरा का मशरब है, अहले बैत अताहार का मशरब है, तमाम सहाबा किराम का मतलब है, और जो कुरान व हदीस का मसलक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, इस पर अगर हर्फ आता है तो हम सबको एक होकर जो तो जवाब देना है। इल्मी सलाहियत रखने वाले इल्मी एतबार से, ताकत वाले ताकत के एतबार से, सियासत वाले सियासत के एतबार से, कलम वाले कलम के एतबार से, नेट वाले नेट के एतबार से, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो अपने एतबार से, प्रिंट मीडिया वाले अपने एतबार से, हर एतबार से हमें इसका जवाब देना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर हम देखें कि किस तरह इश्क़ मुस्तफ़ा की बहार है, किस तरह से आम होती है। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की सारी ज़िंदगी को देखें तो आपने हर चीज़ का हक अदा किया। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, एक मोमिन की शान बयान करते हुए, हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, यानी अगर अपनों का जब हल्का होता है तो रेशम से भी ज्यादा नरम होते हैं। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म गाए हक वो बातिल हो तो फौलाद मुँह। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का ये मामला था।
जहाँ अपने होते हैं, जहाँ अकीदा अहले सुन्नत के होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, वो सुन्नी सही अकीदा होता है, उसके लिए आला हजरत अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ऐसे एक ने 20 वाक़यात आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अलबत्ता जो गुस्ताख रसूल होता है, आप उसके लिए एक नज़र भी आप उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, एक लम्हा भी नहीं देखते। आपने यही पैगाम अपने मानने वालों को भी दिया, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम और हक रज़्म गाए हक व बातिल तो फौलाद मोमिन अशिद्दा वाल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, काफिरों के खिलाफ हो तो बड़े शदीद होते हैं, लेकिन आपस में हो तो बड़े रहमदिल होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक मुज़ब्ज़ब शख्स आता था, यानी मुज़ब्ज़ब का मतलब जो डुलमुन था, जो ना पूरा इधर था ना पूरा इधर था। अक्सर वो आकर बारगाह में बैठा करता था, इल्मी मजलिस में बैठा, गुफ्तगू सुनता। कभी आपने उसे हकाला नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने बाहर जाकर ये कहा कि मैं पूरी दुनिया के अंदर इनसे बहुत नफरत करता था, इनकी कुछ बातें मेरे सर के ऊपर से जाती थी, लेकिन मुसलसल बैठने की वजह से मेरा जहन, मेरा दिल साफ हो गया और अब मैं सबसे प्यारा, सबसे महबूब और सबसे अच्छा आलिम दीन अगर किसी को मानता हूँ तो इमाम अहमद रज़ा को मानता हूँ। जब ये बात आला हज़रत को बताई गई तो आपने अल-मनफूज़ुल अव्वल हिस्सा अव्वल में फरमाया कि देखो बेटा, आपने सबको समझाया कि जो बात नरमी से होती है वो सख्ती से नहीं होती, लेकिन तुम्हारी नरमी गुस्ताखे रसूलों के लिए नहीं, तुम्हारी नरमी उनके लिए हो जो मुज़ब्ज़ब होता है, जिसके पास इल्म नहीं होता, वो बहकावे में कहीं और चल जाता है, तो उसको झिड़को मत, उसको करीब लाकर बनाए बताओ, उसे अपने करीब करके उससे बनाए बताओ, उसे अपने करीब करके उससे गुस्ताख के रसूल बनाने से करोड़ हाथ दर्जा बेहतर है कि उसे आशिक रसूल, क्योंकि वो बह गया ना, उसे इल्म नहीं है, वो नमाजों के चक्कर में चला गया, वो तबलीग के चक्कर में चला गया, वो आखिरत बनाने के चक्कर में गया तो गया, जो आता नहीं था उसे लाओ, उसे बताओ कि इनकी ये गुस्ताखी है, ये वजह से हमारी इमेज कैसे बना दी गई। सुन्नी बोले तो क्या, दरगाह पे जाने वाला, फातिहा देने वाला, उरस करने वाला, संदल करने वाला, ये हमारी इमेज बनाई गई, लेकिन दर हकीकत वो ये बात नहीं बताते कि आला हजरत ने ये जो फ़र्क किया वो असल उनकी उन इबारतों की वजह से किया, वो इबारत की वजह से जो ईमान से खारिज हो गए। और ऐसा भी नहीं कि किताब पढ़ते आपने फतवा लगाया, पहले आपने उनकी तरफ खतूत भेजे, खत भेजे, खत भेजने के बाद आपने अपने कलम को रोका, तो हो सकता है कि इनके नज़दीक कोई और ताबीर होगी, हो सकता है जुमले का मतलब कुछ और होगा। जब मुसलसल खत भेजने के बावजूद जब जवाब ना आया तो तब आपने उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा लगाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब फतवा भी लगाया तो उसकी पूरी तहक़ीक़ है, उसकी पूरी शरह व बस्ते के साथ आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये किया। और फिर आपने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाने के लिए नाते लिखे। अज़ीज़ान गिरामी, अपने तो कोई भी तारीफ करते, चलो हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हम तारीफ कर रहे हैं, कोई सिलसिला रज़िया से मुंसलिक है वो तारीफ करेगा, ये तो बात सही है, करने भी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त क्या करता है, अपने दोस्त का ख्याल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देता है, गलत भी हो तो हाँ कर देता है। ही गवाही क्या होती है, अरबी का एक मुहावरा है, अल-फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है जिसकी गवाही खुद दुश्मन दे, क्योंकि दुश्मन को तुमसे कुछ नहीं, फजीलत वो है जिसकी गवाही खुद दुश्मन दे। अब ये देखें कि जिन पर आला हजरत ने फतवे लगाए उनके सारे बड़े बड़े उलमा मशाइख जितने, सब ने आला हजरत अलैहि रहमा की जो तो तारीफ की है। यहाँ तक कि कौसर नियाज़ी जो आलिम थे देवबंद के, वो ये बयान करते हैं कि मैं मेरे उस्ताद के पास जो शेखुल हदीस थे उनके मैं पढ़ते रहता तो अक्सर आला हजरत का जब तो जिक्र निकलता तो अक्सर ये जुमला कहते हैं कि भाई अहमद रज़ा फाजिल बरी रहमतुल्लाह अलैह वो तो क़यामत के दिन सिर्फ इस वजह से बख्शे जाएंगे कि अल्लाह अहमद रज़ा से ये कहेगा, अहमद रज़ा तू तो हमारे नबी का बड़ा आशिक है कि तूने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को जरा भी नहीं बख्शा, चाहे वो कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। अहमद रज़ा तो अपने ये फतवे की बुनियाद पर ही बख्शे जाएंगे। ये उन्होंने कहा, अल-फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी गवाही खुद दुश्मन दे। ये मैंने एक बात कही, ऐसे इस पर तो किताबें लिखी हुई है कि किस तरह से उन्होंने जो तो इस बात की भी गवाही दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको एक और नेक बनाए और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का जो मिशन इश्क़ मुस्तफ़ा है और मिशन इश्क़ औलिया है, इस मिशन को हम सबको मिलकर लेकर आगे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो खताए लफ्ज़ मेरे ज़बान से अदा हुई है